बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ कराची में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अहलकारों की तरफ से, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर की तरफ से, तारिक शाह की तरफ से टीम सरेआम पर मुझ पर जो तशद्दुद हुआ, और कोई भी लफ्ज़ जो है उस तशद्दुद की अक्कासी नहीं कर सकता। मैं कहूँ कि जी बेहमाना तशद्दुद था, खूरेज़ तशद्दुद था, ज़बरदस्त तशद्दुद था। जो कुछ हुआ जब आप सुनेंगे तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा उसकी तफसीर और पूरी टाइमलाइन आपसे शेयर करूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस वक्त क्या सूरत हाल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अफसरान और अहलकार हैं, उनके पास एक इख्तियार है कि नादरा की जानिब से किसी भी पासपोर्ट या आइडेंटिटी कार्ड की अगर कोई तनाज़े का मामला हो तो उसकी वेरिफिकेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो को करना होती है। तो ऐसे ही एक इंस्पेक्टर ने, जिसका नाम काशिफ था मुबैना तौर पर, बाद में अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई, लेकिन वो काशिफ अपना नाम बताता था, उसने एक फैमिली को अप्रोच किया कि जी आपके पासपोर्ट्स की और आईडी कार्ड्स की इंक्वायरी हमारे पास आई है और आप इतने पैसे देंगे तो हम इंक्वायरी रिपोर्ट नादरा को भेजेंगे, वरना नहीं। उस ख़ानदान ने टीम सरेआम से रब्ता किया और हमने अल्टीमेटली उस शख्स की रिश्वतखोरी के वीडियो सबूत रिकॉर्ड करना शुरू किए। उससे पहले 20,000 रुपये दिए गए, फिर 24,000 रुपये दिए गए, फिर 12,000 रुपये दिए गए। तो ये ज़रा एक आध वीडियो उसकी देखिए, पैसे लेने की, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इंस्पेक्टर काशिफ की रिश्वतखोरी की। इधर से आपके रिपोर्ट जो है क्लियर होने के बाद 2.5 से 3 महीने इनको लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये मामला था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक अफसर रिश्वत ले रहा था और हमारा ये ख्याल था कि इस रिश्वतखोरी को हमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के आला अफसरान के नॉलेज में लाना चाहिए, ताकि इदारा एक हमारे नज़दीक उसका वक़ार है, उसकी साख को मजरू होने से बचाया जा सके। तो जो आखिरी किस्त थी रिश्वत की 12,000 रुपये, वो जब ये शख्स ले रहा था, और वो ले भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर पैसे वसूल कर रहा था, तो हमने ऐन उस वक्त जब वो पैसे ले रहा था हमने उसको धर लिया जाके और हम उसको लेके इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर चले गए। हमने कहा कि आपके अफसर कौन कौन इस वक्त मौजूद हैं। हमें अब बाद में कहा गया कि जी देखें जी आप बग़ैर इजाज़त अंदर आ गए और ये सिक्योरिटी लैब्स था। और तो वाकई ये सिक्योरिटी लैब्स था कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एहलकार था ही नहीं कि जिससे हम इजाज़त लेते अंदर जाने के लिए। और जो पहला सिक्योरिटी एहलकार हमें मिला, हमने उससे कहा कि ये वीडियो सबूत हैं, ये शख्स करप्शन में मुलविस पाया गया है, आप अंदर जाके जो भी अफसर मौजूद हैं उनको बताएं कि हम आए हैं तारुफ करवा के, और वो ये वीडियो सबूत आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। इतने में, और मैं जो लफ्ज़ भी और जो जुमला भी और जो बात भी कह रहा हूँ इस यकीन के साथ कह रहा हूँ, और आप भी समझ सकते होंगे कि अगर मैं एक बात भी झूठ बोलूँगा तो वो उसी वक्त निगेट हो जाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से। यानी मैं कहूँ जी मैंने हाथ नहीं उठाया, और अगर मैंने हाथ उठाया हुआ तो सीसीटीवी कैमरे में नज़र आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि जी मैं लाउड नहीं हुआ तो अंदाज़ा हो जाएगा सीसीटीवी कैमरों से। या मैं कहूँ जी मारा पहले हम, किसी भी चीज़ को जो मैं बात करूँगा वो साबित की जा सकेगी। और अगर मैं कोई झूठ बोलूँ तो मैं चैलेंज करता हूँ कि उसको उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से झूठा साबित कर दिया जाए, तो मैं ज़िंदगी भर कभी टेलीविज़न पे नहीं आऊँगा। हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे हक़ नहीं है कि मैं टेलीविज़न पे या स्क्रीन पे आऊँ और आप लोगों से बात करूँ। जब हम ये बात कर रहे थे उन अहलकारों से कि आप अफसर को बताइए, तो एक साहब अंदर से जिनके हाथ में एक वॉकी टॉकी था, वायरलेस था, वो आए। उनका नाम था रिजवान शाह, जो बाद में मुझे पता चला, जो डायरेक्टर JIT हैं कराची के। अजीब सिगरेट पी के काले होंठ और एक टिपिकल एक जो अफसर होता है उसकी लुक। आते उन्होंने कहा कि जी क्या मामला। हमने कहा जी ये मामला। उन्होंने कहा जी आप बाहर चले। हमने कहा जी आप कहीं भी किसी जगह बैठ के वीडियो देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये कैमरे बंद करवाएं, मैं वीडियो देख लेता हूँ। मैंने कहा सर कैमरों के सामने आपने जो भी कहना है, मैं ज़ाती कोई मुलाकात के लिए तो हाजिर हुआ नहीं, और सर के अलावा मैंने कोई बात नहीं की है। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि झूठ साबित हो जाए तो मैं मुजरिम हूं पूरी कौम का। तो जैसे ही मैंने कहा कि जी कैमरे तो सर आप प्लीज़ इनके सामने जो भी आपने कहना, ताकि अंदाज़ा हो कि एक करप्ट आदमी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। तो उन्होंने कहा इनको बाहर निकालो, अपने जो एहलकार थे। और द मोमेंट उन्होंने अपना ये मिजाज पलटा, पता नहीं कहाँ से ये IB के लोग निकले और उन्होंने हमें मारना शुरू किया, लातों से, घूंसों से, मुक्कों से। एंड मैं फिर कह रहा हूँ CCTV फुटेज से ये बात निगेट की जा सकती है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सब लोगों ने पिस्टल्स निकाले फिल्मी अंदाज में, पीछे से चैम्पर किया और मेरे जो है ना जो बट होते हैं पिस्टल के, वो मारना शुरू किए। मुझे दीवार के साथ पट खा गया, दीवार से उठा के फिर वापस पिस्टल मारी गई। मारने के बाद उन्होंने कहा जी इनकी शर्टें उतारो, उनकी आंखें बांधो। हमारी ही शर्टें उतारी गई और हमारी आंखें, ज़ाहिर है हम उस सिचुएशन के अंदर हमने ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर कोशिश की है कि पहले हाथ ना उठाएं, इवन रिटेलिएशन में भी हाथ ना उठाएं।
اور میری تو کوشش یہ تھی کہ میں ان لوگوں کو ذرا انگیج رکھوں سو دیٹ ہمارے کیمرے کسی طرح سے جو ہے وہ بھاگ سکے, کوئی کیمرہ مین کوئی فوٹیج لے کے شاید کسی طرح سے کچھ بچ جائے اور میں مار بھلے کھاتا رہوں تھوڑی دیر کی. لیکن ایسا ہو نہیں سکا. انہوں نے مکمل طور پہ گھیراؤ کیا, ہماری قمیضیں اتاری گئیں, باندھی گئیں, اور باندھنے کے بعد ہمیں ایک ٹارچر سیل میں لے جایا گیا. وہاں پسٹل رکھ کے ہماری ٹیم, جو ٹیم سریام کے نمائندے ہیں, ان کے اوپر کہا گیا مجھے کہ آپ کپڑے اتاریں. میں نے کہا آپ دیکھیں یہ زیادتی آپ نہ کریں, لیکن انہوں نے کہا گولی مار دیں گے آپ کے نمائندوں کو اگر آپ کی کام نہیں کریں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کیجیے. اور دل میں ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی, مجھے بھی تھا کہ میں کوئی اپنے کسی ذاتی کام کے لیے تو اس تذلیل سے نہیں گزر رہا ہوں. اگر اس تضحیق اور تذلیل سے, جو کہ ان کے نزدیک تضحیق اور تذلیل تھی, میرے نزدیک تو یہ ایک اعزاز, ایک فخر, ایک ایوارڈ, ایک تمغہ ہے کہ ملک کی خدمت کے جذبے کے تحت اگر آپ کو برہنہ کیا جا رہا ہے اور آپ کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے تو میرے لیے تو یہ قابل قبول ہے. اور مجھے اس پہ کوئی ندامت یا شرمندگی نہیں ہے. میں بہت فخر کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اور آپ سب سے شیئر بھی کر رہا ہوں. تو مجھے میرے کپڑے اتارے گئے, میری ویڈیو بنائی گئی مختلف زاویوں سے, یعنی اپنے نزدیک وہ میری تذلیل کر رہے تھے میری ٹیم کے سامنے. اور اس صورت میں کہ جب خون مستقل بہہ رہا تھا چہرے سے, اور اتنی انسانیت نہیں تھی کہ آپ کو جو فرسٹ ایڈ دے دی جاتی, کوئی میڈیکل ایڈ دی جاتی. ہمارا ایک ممبر میرے سامنے مچھلی کی طرح تڑپتے تڑپتے تقریباً ہمیں لگ رہا تھا کہ مر جائے گا, اور ہم سب جانتے تھے کہ اس کو گردے کا مرض ہے, گردے کی پتھری کا, اور اس کو وہ صرف ایک درخواست کر رہا تھا کہ مجھے پین کلر لگوا دیں, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ڈرامہ کر رہا ہے, اس سے اور مارا جا رہا تھا اس تکلیف کے اوپر. پھر سب کو کرنٹ لگائے گئے, سب کو برہنہ کر کے, اور دو جو ہمارے نمائندے ہیں ان کے مخصوص اعضاء پہ وہ جو کرنٹ والی مشین ہے وہ لگائی گئی, جو ابھی تک بلیڈ کر رہے ہیں, اس وقت بھی خون نکل رہا ہے ان کے مخصوص اعضاء سے, نازک اعضاء سے. اتنی بربریت, اتنی وحشت. اگر ہم نے کچھ غلط کیا تھا, ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے, تو ہم پہ مقدمہ درج کیا جا سکتا تھا, ہمیں اریسٹ کیا جا سکتا تھا, ہمارے کیمروں کو جو ہے وہ کنفسکیٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ جو ذاتی اناد تھا کہ یہ ہماری بادشاہت کے اوپر سوال یا ہماری کرپشن کے اوپر سوال, اور وہ جو کرپشن کرنے والا شخص جس کو ہم پکڑ کے اندر لے کر گئے تھے وہ سب کا سرغنہ بنا ہوا تھا. اس کو مارو, یہ ویڈیو بنا رہا تھا میری, اس کو مارو, اس نے میرے ساتھ ڈیل کی تھی, اس کو مارو, اس کے پاس میرا کارڈ ہے. باہر سے جا کے ہمارے ڈرائیورز تک کو وہ آدمی لے کے آیا, یعنی اس کے خلاف ٹکے کی کارروائی نہیں ہو رہی. اور جو لوگ اس کی کرپشن کی نشاندہی کر رہے ہیں ان کو ننگا کر کے, برہنہ کر کے, الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے ہیں, پسٹل کے بٹ مارے جا رہے ہیں, ان کے اوپر چیمبر کی جا رہی ہیں پسٹلیں, وہ لہو لہان ہیں, خون سے لبریز ہیں, اور کوئی میڈیکل ایڈ ان کو فراہم نہیں کی جا رہی. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن آپ یہ ذرا تصور کیجئے کہ یہ ایک دن میں تو مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ اچانک سے ان کو غصہ آیا اور چلے اچانک غصہ 4-5 منٹ ہے, تھپڑ مارا, آپ نے گولی بھی مار دی, تو چند سیکنڈ کا اشتعال ہوتا ہے. یہ 3-4 گھنٹے جو تھا یہ اس فرعونیت کی علامت تھا, جو فرعونیت رضوان شاہ میں اور اس کے جو جتنے باقی جو کارندے تھے آئی بی کے, ان میں پچھلے کئی برسوں سے, کئی دہائیوں سے وہ پیدا ہوئی ہوگی. کتنے مظلوموں کو اس طرح لا کے باندھا گیا ہوگا, کتنے مظلوموں کو اس طرح سے ان کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ننگا کیا گیا ہوگا, کتنے مظلوموں کی ویڈیو بنائی گئی ہوگی. کسی نے کوئی گناہ کیا ہوگا, کسی نے نہیں کیا ہوگا, لیکن کتنے لوگوں کی ویڈیو بنا کے ان کو بلیک میل کیا گیا ہوگا کہ باہر جا کے اگر یہ کہا یا اتنے پیسے نہ دیے تو تمہاری یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے گی. میں نے تو چلے ہمت کی آ کے آپ سب سے یہ چیز شیئر کر لی اگین, کیونکہ میرا پرسنل کوئی ایجنڈا نہیں تھا, مجھے کوئی پرسنل شرمندگی نہیں ہے اس کے اوپر. تو آپ سوچیں کہ کتنے برسوں سے یہ کام ہوتا آیا ہوگا, تب اس کو اتنا اعتماد اور کانفیڈنس حاصل ہوا ہوگا طارق شاہ اور اس کی ٹیم کو, کہ وہ ایک میڈیا کا نمائندہ جس کو پتا ہے کہ چھوٹا موٹا باہر جا کے چیخے گا, چلائے گا, کوئی آواز اٹھائے گا, اس سے بھی کوئی گھبرائے نہیں. اس کو بھی انہوں نے اپنے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا. اینڈ الٹیمیٹلی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور تندرستی دے ہمارے ARY نیٹ ورک کے CEO صدر سلمان اقبال صاحب کو. وہ جس جگرے کے مالک ہیں, اگر وہ جگر نہ ہوتا تو یہ سرعام شاید آج ہم نہ کر پاتے. جہاں جس طرح سے وہ آہنی دیوار بن کے ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں بات کی, پرائم منسٹر آفس انوالو ہوا. شہباز گل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے رول پلے کرنا شروع کیا. ڈی جی اسلام آباد صاحب سے بات ہوئی, ڈی جی سندھ سے بات ہوئی. الٹیمیٹلی اتنے سب معاملات کے بعد ہمیں کوئی 3.5-4 گھنٹے بعد وہاں سے رہائی ملی. عام آدمی آپ تصور کیجئے شاید 3.5-4 مہینے بھی وہاں سے باہر نہ نکل پاتا. ہم باہر آئے, باہر آ کے ہم دفتر کی طرف سے, کیونکہ ہمارے کیمرے رکھ لیے گئے تھے. اینڈ اگین اگر کوئی میں جھوٹی بات کہہ رہا ہوں تو ہمارے کیمروں کی فوٹیج ہی لوگوں کے سامنے لے آئے کہ جناب یہ دیکھیں یہ ریکارڈ ہوا ہے جس میں یہ بات غلط بات کر رہے تھے, جس کی بنیاد پہ اتنا بدترین تشدد ہوا. آفس کی جانب سے لیکن ہمیں بتایا گیا کہ آفس سے کیمرہ آ رہا ہے, آپ عباسی شیر اسپتال جائیے, میڈیکل لیگل رپورٹ کروائیے. سر پھٹا ہوا تھا, خون میں لتھڑے ہوئے تھے.
ہم ہاسپٹل پہنچے, ہاسپٹل گئے, ٹانکے لگائے گئے سر کو کر کے, کچھ ٹانکے میں نے ریکویسٹ کر کے بچا لیے کہ بال نہیں کاٹیں پیچھے سے, کہ وہ باقاعدہ اس کو ریزر کرنا پڑتا ہے کہ ٹانکے لگائے جاتے ہیں. پھر جو ایکس رے وہاں عباسی شہید اسپتال میں ہوا, اس میں یہ جو لیفٹ شولڈر ہے یہ ڈسلوکیٹ, یعنی یہ ٹوٹنا کے لیجیے, آئی ڈونٹ نو ٹیکنیکلی کیا, مجھے یہ ڈسلوکیٹ ہو گیا, اپنے مقام سے ہل گیا یہ. مجھے کہا گیا کہ آپ سی ٹی اسکین کروا لیں کسی دوسرے اسپتال سے, کیونکہ وہاں وہ فیسلٹی نہیں تھی, بیکاز کہیں بلڈ کلاٹ نہ بن گیا ہو, اتنی دیر تک خون بہتا رہا ہے اور آپ وہاں موجود رہیں, خون جم نہ گیا ہو اندر کسی وین میں, موت کا باعث بن سکتا ہے. تو ہم نے سی ٹی اسکین کروایا, تو سی ٹی اسکین تو بہتر تھا, لیکن ایک پسلی جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی سامنے آئی رائٹ سائڈ کی, اور ساتھ ہی ساتھ جو دل کے معاملات ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ اس میں بھی کوئی پرابلم ہے, بیکاز جو لائٹ ہے, جو کرنٹ ہے, وہ جب پاس ہوتا ہے تو یا دل متاثر ہوتا ہے یا دماغ متاثر ہوتا ہے, جو ای سی جی ہے وہ بھی ایب نارمل ہے. سو خیر اس حالت میں میں ظاہر ہے میڈیا پر بھی اور اپنی بات اس لیے کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اداروں کے اندر کتنی بربریت, کتنی سفاکیت, کتنی درندگی, کتنی کرپشن ہے, اور جس مقصد کے لیے میں نے یہ مار کھائی ہے, اگر وہ میں آرام سے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں گھر میں تو وہ مقصد فلفل نہیں ہوگا. تو میں چاہتا تھا کہ یہ ساری سٹوری جو ہے وہ نیریٹ کی جائے, اور میرے وہ 2 اراکین جو بیچارے اس وقت بھی شدید تکلیف میں مبتلا ہیں, جنہیں کرنٹ ان کے نازک اعضاء پر لگایا گیا, وہ بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے, آپ پلیز ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. سو اس ساری کیفیت سے گزر رہے ہیں, مگر اطمینان یہ ہے, سکون یہ ہے کہ الحمدللہ ایک نیک نیتی کے ساتھ, ایک نیک مقصد کے لیے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے. میری ٹیم بھی الحمدللہ فخر محسوس کر رہی ہے, کہیں پہ بھی ہم نے مایوسی, شرمندگی یا ندامت نہیں دیکھی اس سارے پروسیس میں, اور ہم نے دیکھا کہ ایک پرائیڈ ہے جو ہر ایک کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے تکلیف ہے, درد ہے, دکھ ہے, اپنا ادارہ ہے ہمارا, مگر انفارچونیٹلی اصل چہرہ ہمارے سامنے آیا, اور ہمارے توسط سے پوری قوم کے سامنے آیا. وزیر اعظم پاکستان, میں بہت ناقد ہوں موجودہ حکومت کا, آپ سب جانتے ہوں گے, آپ ٹویٹس بھی دیکھتے ہوں گے, لیکن اس معاملے میں اس سے پہلے اگر ہم نے کچھ ایسا کیا تو ہمیشہ ہم پہ الٹی ایف آئی آر ہو جاتی تھی. تو اس بار کم سے کم یہ ہوا کہ 19ویں گریڈ کا ڈائریکٹر معطل ضرور ہوا. ایف آئی آر اگر ہوگی بھی تو واللہ عالم, شاید پتہ نہیں بیل ہو جائے گی یا کوئی اسٹے آ جائے گا یا اپنے ادارے کے لوگ ان کو بچا لیں گے. مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کی زندگیاں اب سے اصل خطرے میں پڑی ہیں. ظاہر وہ کہتے ہیں نا زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے, تو شیر تو خیر وہ نہیں کہا جا سکتا ان کو, ہاں جانور ضرور تھے, درندے ضرور تھے, بھیڑیے ضرور تھے, لیکن وہ چونکہ اب زخمی ہو گئے تو اور زیادہ تڑپ رہے ہیں. اور یقیناً جو اس وقت نہیں کترائے پسٹل ہم پر لوڈ کرنے سے, جو ہماری لوکیشنز نکال سکتے ہیں, جو ہماری فون کالز کی ریکارڈنگز کر سکتے ہیں, ایجنسی ہے ظاہر ہے, تو میری ٹیم کی زندگیاں صحیح معنوں میں اب خطرے میں پڑی ہیں. رضوان شاہ کے معطل ہونے کے بعد اور ان کے باقی لوگوں کے معطل ہونے کے بعد, تو وہ جو آئی بی کے اہلکاروں کا جو اب آپ سوچیں, جب ہم نے کچھ نہیں کیا تھا, صرف ان کے ایک اہلکار کی کرپشن پکڑی تھی, تب کتنا غصہ تھا. اب جب ہماری وجہ سے ہم بار بار ان کا نام لے رہے ہیں, ان کو بے نقاب کر رہے ہیں, تو اب کتنا غصہ ہوگا. اور ہماری جان لینے سے کیا وہ دریغ کریں گے, کیا گولی مارنے سے پرہیز کریں گے, کیا ہمیں لوکیٹ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں, زندگی اب بالکل کھلی کتاب کی مانند ان کے سامنے ہے, اور ہم قتل ہونے کے لیے تیار ہیں اس پاک سرزمین کی خاطر. لیکن یہ ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوئی بھی نقصان اگر پہنچتا ہے یا کوئی بھی ٹیم ممبر کسی بھی طرح سے متاثر ہوتا ہے, تو آپ کو, قوم کو, حکومت کو, اداروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ممکنہ طور پہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے. سو آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ اسی ہمت سے, اسی جذبے, اسی جنون سے سچائی کے سفر کو جاری رکھیں. میں نے بہت سے پلیٹ فارمز پر کہا بھی کہ میں اس لیے برہنہ نہیں ہوا یا اس لیے میں نے یہ مارے برداشت نہیں کی, یا اس لیے میں نے یہ تشدد اور وہ تذلیل جو مجھے ننگا کر کے میری ویڈیوز بنا کے کرنے کی کوشش کی گئی, وہ میں نے اس لیے برداشت نہیں کی کہ میں دبک کے, خاموش ہو کے, چپ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤں. اب انشاءاللہ میری آواز ہر جگہ ہوگی. میں چپ ہوا تو وہ سمجھا کہ بات ختم ہوئی, پھر اس کے بعد تو آواز جا بجا تھی میری. انشاءاللہ میری آواز اسی طرح سے مضبوط سنیں گے, اسی طرح سے دلائل کے ساتھ سنیں گے, اسی طرح سے ثبوتوں کے ساتھ سنیں گے. اور میری آواز کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے, میرے آواز بلند کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان کا پرچم بلند ہو, پاکستان کا وقار بلند ہو, پاکستان کا نام بلند ہو. آپ سب کی
दुआओं की ज़रूरत होगी, आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह वंस अगेन गलतियाँ हो सकती हैं, मिस जजमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन इंशाल्लाह ना बदनीयती होगी, ना किसी तरह पे नीयत का कोई झोल होगा। हम ईमानदारी से, दयानतदारी से, सच के और हक़ के इस सफ़र को जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।